بہت کم اپنی سرزمین سے باہر جو اپنی طاقت کی پروجیکشن ہے وہ کرتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو کمٹ کرے ایسی جگہوں پہ وہ اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور انہوں نے ابسٹین کیا اس بات سے. میں کیا سرائی کر سکتا ہوں، ان کی جو اصل وجوہات ہیں وہ تو خود بتائیں گے. دوسرا یہ کہ یہ جو پورا یہ غزہ کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر بن رہا ہے یہ ایک امریکی پروجیکٹ ہے، تو اس میں بھی وہ اس وجہ سے بھی انہوں نے ایک قدم پیچھے لیا ہے کہ وہ کسی اس طرح کے امریکی پروجیکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو ان کی کسی بھی وقت کمانڈ کو کمپرومائز کرے اپنی فوجوں کی. تو یہ دو مین وجوہات ہیں. اگرچہ ان کا اس وقت چین کا بہت گہرا انٹرسٹ ہے، بلکہ امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے مشرق وسطیٰ میں تیل خریدنے کے حوالے سے تو تقریباً صفر رہ گیا، اور چین اس وقت جو ہے وہ بڑا خریدار ہے اس عرب تیل کا. تو لہذا وہاں ان کا ایک انٹرسٹ موجود ہے، اس کی اسٹیبلٹی میں بھی انٹرسٹ ہے، لیکن چونکہ امریکی لیڈرشپ ہے اور تو اس کی وجہ سے وہ ایک فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی جو سفارشات تھیں اس سلسلے میں، چاہے وہ ایشورنس آف پیس کی یا دو ریاستی حل کی یا یو این کے بڑھتے کردار کی، اطلاع یہ ہے کہ ہمارے مستقل مندوب نے یہ سفارشات پیش کی، وہ بھی شاید اس کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے ووٹ دیا ہے. تو آر وی ویئنگ ان رائٹلی سر؟ جی ہمارا دیکھیے کہ پاکستان کی ایک دوبارہ دریافت ہوئی ہے مارکہ حق کے بعد دنیا میں، اور زیادہ اہمیت جو یہ اٹھی ہے کہ امریکہ کا جو آج سے 25 سال پہلے کا خیال تھا کہ ہندوستان اس علاقے کا ایس ایچ او یا تھانے دار بنے گا، وہ اس کا خواب جو ہے وہ ہندوستان نے اپنی آئی تھنک جو ہچکچاہٹ تھی یا اسٹریٹجک ٹیمیڈیٹی کہوں گا وہ اس کی وجہ سے وہ لوز ہو گیا. تو امریکہ کو لوکل پارٹنرز چاہیے. انہوں نے آنے والے دنوں میں ایران سے بھی بات کرنی ہے. ان کو پاکستان چونکہ واحد اسلامی نیوکلیئر ریاست ہے جس نے ابھی ثابت کیا ہے کہ وہ مغربی ہتھیاروں کے بغیر بھی جو ہے مغربی ہتھیاروں کو شکست دے سکتا ہے، تو پاکستان کی اہمیت بڑی ہے. تو وہ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ جس کو غالباً بہت عرصے کے بعد دنیا میں اب ایک بار پھر جو ہے وہ ایک پارٹنر کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں جو ہم نے ووٹ دیا ہے اس کے حق میں. ٹھیک. آپ نے یہ ایم بی ایس اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات بھی دیکھی، اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو، بڑی تلخ و شیریں قسم کی صحافیوں کے ساتھ گفتگو، سعودی عرب کی انویسٹمنٹ جو کرنے جا رہا ہے جتنی بڑی مد میں، ابراہیم اکارڈ کی جو دعوت دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، کیا تاثر ابھرا ہے آپ کو کہ کیا سعودی عرب پہل کرے گا، معاملہ آگے چلے گا، دو ریاستی حل ممکن ہوگا؟ ٹرمپ صاحب جو وعدے بعید کر رہے ہیں ول ہی بی ایبل ٹو ان کا پہرا دینے کے لیے قابل ہوں گے وہ؟ جی ابھی تک تو سعودی عرب اپنی شرط پر قائم ہے کہ ایک دو ریاستی حل کے بغیر وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. ٹھیک. اور ہمارا موقف بھی جو ہے وہ سعودی عرب سے ہی مشروط ہے. سعودی عرب جو ہے وہ عرب دنیا کی اور مسلم دنیا کی ایک لیڈرشپ والی جو قوم ہے وہ ہے. تو لہذا ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے کہ پاکستان کے مفادات کہاں ہیں، پاکستان کی جو جذباتی وابستگی ہے فلسطین کے ساتھ وہ کہاں ہے، اور پھر فلسطین کے ساتھ ہر قدم ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے کہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہ بنے جو پاکستان کا جو کشمیر کا کیس ہے اس پر بھی اثر انداز ہو. تو ہم نے بہت کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں. ایم شور کہ ہمارے جو فارن آفس کے اور سیکیورٹی کے ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ کو بھی ہر وقت سامنے رکھ کر ہی اگلے قدم کا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی یہ جو سیکیورٹی ریویو کمیشن کی آئی ہے، 109 ٹھکانے ہیں جو پاکستان نے ٹھوکے اس جنگ کے دوران، اور کہ رافیل بھی گرے اور پاکستان کو برتری رہی. یہ رپورٹ آنے کے بعد تو جو بھارتی پروپیگنڈا تھا دیٹ سٹینڈز نو ویئر، لیکن ساتھ ہم پیرالل مسلسل بھارت کی جانب سے دھمکیاں بھی نوٹ کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ کوئی ایسا چارہ جوئی کر سکتا ہے حملے کی صورت میں پاکستان کے خلاف؟ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو لوگ اس کو گن رہے ہیں غالباً 60ویں دفعہ کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان ہندوستان کی جنگ میں ایک
تو جو میڈییٹ کیا ہے، جو وقت جو لفظ ہندوستان کو بہت اس سے چڑھتا ہے، وہ میڈییٹ کے لفظ کہ میڈییٹ کیا ہے میں نے سیز فائر، تو وہ اپنی بات پر قائم ہے، اور انڈیکیشن یہی ہے کہ اس دن 10 مئی کو معاملات خطرے کی حد تک پہنچ رہے تھے، تو امریکہ نے انٹروین کیا، جس کی وجہ سے ایک سیز فائر ہوا۔ اب ہندوستان جو ہے وہ اس خفت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے جو ہزیمت اس کو ہوئی ہے، اور اس سارے جو سینیریو ہے اس میں خطرہ ہی یہ ہے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ کسی تصویراتی سوچ کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور نہیں ہے، وہ تو تعصب میں اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اب تعصب اور نیچا دکھانے کے جو جذبات ہیں وہ انسان کی جو منطقی سوچ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو خطرہ یہی ہے کہ ان کو جو اپنے بارے میں زوم تھا کہ انہوں نے رافیل لے لیے ہیں اور S-400 لے لیا اور اسرائیلی ڈرون لے لیے ہیں تو وہ پاکستان کو نیچا دکھا سکتے ہیں، وہ تو ان کا جو زوم تھا وہ الحمدللہ پاکستان نے پاش کر دیا، لیکن ابھی بھی ان کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ہیں، مثلا ان کا یہ خیال ہے جو وہ ان کی طرف سے کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو جنگ کا جو درجہ حرارت جو کنٹرولڈ ایسکیلیشن تھی ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا۔ اب یہ ان کو بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان جو کہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تو ایسکیلیشن کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی طرح، جب اگر آپ اگلی سیڑھی پر چڑھ کے اگلے زیادہ بولک ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ خیال، ان کو یہ بھی ایک غلط فہمی ہوئی ہے کہ بعض جگہوں پہ جو ان کی ایک ٹیکٹیکل اسٹرینتھ نظر آئی، بس ان کے میزائل پاکستان کے ایئر بیسز تک پہنچے، لیکن جو ٹیکٹکس کی کامیابی ہے وہ اسٹریٹیجک بریلینس نہیں ہے، وہ تصویراتی طور پہ مستقل یہ بڑی اہم بات ہے، مار کھا بڑی رہے اہم بات ہے۔ ہیں۔ اور تیسرا اچھا یہ تو بات سمجھ آنی چاہیے یہ ٹرمپ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جی اسی گفتگو میں، خرم صاحب یہ تو ٹرمپ صاحب اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت چند روز بعد دوبارہ جنگ مسلط کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اس سے بھی روکا انہیں۔ جی تو وہ یہ بات اصل میں اس پورے سینیریو میں جو چیز ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں مولک ہے کہ صدر ٹرمپ نے اور ان کی انتظامیہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کی نگرانی کر رہے ہیں، that they are watching، اور اگر معاملات ہاتھ سے نکلتے ہوئے تو انہوں نے ہندوستان کو بتا دیا کہ وہ انٹروین بھی کریں گے، تو لہذا وہاں سے تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ، لیکن ہندوستان کا جو سوچ ہے ان کی طرف سے جو دھمکیاں آتی رہتی ہیں وہ سیاسی طور پر بھی آپ انہوں نے دیکھی ہیں کہ انہوں نے جو ایکسرسائز، ان کا یہ خیال ہے کہ جو ابھی انہوں نے ایک بحری ایکسرسائز کی تھی اس کے نتیجے میں انہوں نے بہار کا الیکشن جو ہے وہ جیت لیا ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آگے بڑھیں گے۔ تو زیادہ جو اب خطرہ ہے، میں اب اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں یا تخمینہ دے سکتا ہوں کہ 2028 میں جب 2029 میں ان کے اگلے انتخابات متوقع ہیں، عام انتخابات، تو 2028 میں وہ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن فوری طور پر وہ باتیں کرتے رہیں گے اور کہتے ہیں نا برتن کھڑکاتے رہیں گے، لیکن حملہ نہیں کریں گے۔